اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسی بیماریوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو آج کل ہمارے معاشرے میں بہت عام ہیں، اور شریعت مطہرہ کی روشنی میں ان بیماریوں کا علاج بھی بتائیں گے۔ وہ بیماریاں درج ذیل ہیں: پیشاب جل کر آنا، خصیوں یعنی ایگز میں درد آنا، طبیعت میں سستی، کمر میں درد اور دماغی کمزوری وغیرہ۔ تو اگر آپ بھی ان مسائل سے دوچار ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے، تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے اور آپ اپنا علاج بر وقت کر سکیں۔ محترم ناظرین، بالغ ہونے کے بعد ہر نوجوان کو جس مرض سے سب سے پہلے واسطہ پڑتا ہے وہ احتلام ہے۔ نیم خوابی کی حالت میں شہوت انگیز خواب دیکھنے کے بعد بغیر ارادہ اور خواہش کے منی کا خارج یعنی نکلنا احتلام کہلاتا ہے۔ بعض لوگ اس کو خواب ہو جانا بھی کہتے ہیں۔ اگر خیالات میں پاکیزگی نہ ہو تو ذہنی شہوات خواب کی حالت میں عضو میں یعنی اندام خصوصی میں انتشار پیدا کر کے منی خارج کر دیتی ہے۔ جو لوگ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے اور شادی نہ ہوئی ہو اور وہ اخراج منی کا کوئی غلط طریقہ بھی اختیار نہ کرے تو ایسے لوگوں کو مہینے میں 1 یا 2 بار احتلام ہو جائے اور اس کے بعد ان میں کمزوری کی علامت نہ پائی جائے تو اسے مرض قرار نہیں دیا جا سکتا، مگر جب احتلام جلد ہونے لگے تو اس کو مرض اور بیماری سمجھ کر علاج کرانا چاہیے۔ دوسرے تیسرے دن یا روزانہ اور پھر دن رات میں کئی بار احتلام ہونے لگے تو اس سے بدن ضعیف، سر میں درد یا چکر، مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، مریض کاہل اور کمزور ہو جاتا ہے اور چہرے پر بے رونقی آ جاتی ہے۔ احتلام کو مرض و بیماری کی شکل اختیار کرنے کے کئی وجوہات ہیں۔ شہوانی جذبات اور گندے خیالات کا بہت زیادہ ہو جانا، معدے کا بہت زیادہ پر اور فل ہونا کہ معدے کو ٹھونس کر بھر لینے سے تبخیر زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے شہوانی خواب یعنی احتلام زیادہ ہوتی ہے۔ زیادہ گرم غذائیں اور بہت زیادہ مرچ، کٹھائی، گرم مسالوں کا استعمال، جلق و اغلام جیسی گندی عادتوں میں مبتلا رہنا، گندا لٹریچر پڑھنا، گندی فلمیں دیکھنا، مباشرت یعنی ہم بستری کی باتیں سننا۔ محترم ناظرین، اب اس مرض اور بیماری کی علامات کیا ہے؟ مریض کو خود معلوم ہوتا ہے کہ اس کو یہ مرض لاحق ہو گیا ہے۔ جب یہ مرض بڑھ جاتا ہے تو مریض کو پیشاب جل کر آنے لگتا ہے، خصیوں میں بھی درد رہنے لگتا ہے، طبیعت میں سستی ہوتی ہے، کمر میں درد ہوتا ہے اور دماغی کمزوری وغیرہ عام علامات ہیں۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں کہ اس بیماری اور اس مرض کا علاج کیا ہے۔ اس مرض اور بیماری کے علاج میں سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ مریض اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھے، شہوانی خیالات کو پاس نہ آنے دے، نیک و صالح آدمیوں کی صحبت اختیار کرے، قوت ہضم کا بھی خیال رکھے، ثقیل، دیر ہضم، مسالہ دار، تیز اور گرم غذاؤں سے پرہیز کرے، سادہ اور جلد ہضم ہونے والی غذائیں کھائے، رات کا کھانا کم کھائے اور سونے سے کم از کم 2-3 گھنٹہ قبل کھائے، اور سونے سے پہلے پیشاب پاخانے سے بھی فارغ ہو جائے کہ ان چیزوں کا اجتماع عضو یعنی اندام خصوصی میں غیزش کا باعث ہو کر احتلام نہ ہو جائے۔ قبض نہ ہونے دی جائے کہ قبض بھی اسباب احتلام کو مدد پہنچاتا ہے۔ نرم اور گرم بستر پر سونا اور بند کمرے میں لیٹنا بھی احتلام کا سبب ہے، اس لیے مناسب ہے کہ سونے کا بستر سخت اور مقام ہوادار ہو۔ اگر رات کے پچھلے حصے میں آنکھ کھلنے پر پیشاب معلوم ہو تو فوراً اٹھ کر پیشاب کر لے۔ گرم دودھ اور چائے یا کافی پی کر نہ سوئے۔ سوتے وقت وضو یعنی اندامی خصوصی کو ٹھنڈے پانی سے دھو لینا بھی مفید ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو
تو اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور مجھے حوصلہ دینے کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔